خلط ملت ہو جائے گی. تو جلتی ہوئی روشنی کو روشنی کے سامنے لے جاؤ تو کوئی سایہ تھوڑی بنتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے یا رسول اللہ جب کبھی چراغ کے سامنے جلوہ گر ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سورج کے نور پر اور چراغ کے نور پر غالب آ جاتا. تو جب رسول اللہ کا نور ان کے نور پر غالب آ جائے تو حضور کا سایہ کہاں سے ہوگا؟ اور فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. تو صحابی جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ روایتیں غلط ہیں؟ تو پڑھنا چاہیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو تو رسول اللہ کے کسی وصف سے کوئی انکار نہ کرے. دوسری روایت حضرت حضور کے صحابی ہیں حضرت ابن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے. آپ فرماتے ہیں جب کبھی رسول اللہ سورج کے سامنے چلتے یا چاند کے سامنے چلتے رسول اللہ کا نور ان دونوں کے نور پر غالب آ جاتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ مجھے سراپا نور کر دے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ روئے زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے سراپا نور کر دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نور جب نور کے سامنے آئے تو کس طریقے سے اس کا سایہ ہو سکتا ہے جب کہ رسول اللہ کا نور سورج اور چاند کے نور پر غالب آ جائے. تیسری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہم نے چاند کی روشنی میں اور نہ سورج کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کو دیکھا. چنانچہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو سائے سے پاک فرمایا تھا. آپ کا سایہ روئے زمین پر نہیں پڑتا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. بے مثل محبوب کو بھی وہ بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو وہاں جسم نہیں تھا، اور جب روئے زمین پر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہوتا. تیسرا اعجاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال یہ بھی بڑے برکتوں والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند منہ مبارک تھے، بال شریف تھے، جنہیں میں نے ایک چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا. آپ فرماتی ہیں لوگ بیمار ہو جاتے، مریضوں کو میرے پاس لایا جاتا، میں اس ڈبیا کو پانی میں ہلا کے وہ مریض کو پانی پلا دیتی، اللہ رسول اللہ کے بال کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی ایسی برکت تھی کہ جس کسی کو پانی میں ہلا کر پلا دیا جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبیدہ، ان سے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھر والوں سے عطا کیے گئے ہیں.
حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ کا ایک بال بھی میرے پاس ہوتا، وہ مجھے دنیا وما فیہا سے، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اس قدر برکتوں والے ہیں کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال اتروائے تو خود فرمایا کہ جاؤ جا کے میرے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دو۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی تھی، اس لیے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا جسم کا کوئی حصہ کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں نحوستیں ہوتی ہیں ان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے۔ اور چونکہ رسول اللہ سچے نبی تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال کے سرکار کا پورا جسم سراپا معجزہ تھا۔ چنانچہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی میرے بال کی بے حرمتی نہ کیا کرے، اس لیے جس کسی نے میرے بال کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس کسی نے مجھ کو اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو جو اللہ کو اذیت دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ فرماتا، سورہ احزاب پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کوئی رسول اللہ کو اذیت دے گویا اس نے اللہ کو اذیت دی، تو پتہ چلا کہ اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت بھی ہے اور اہانت والا ذلت والا عذاب بھی اس کے لیے۔ تو جہاں کہیں خبر مل جائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں، اگرچہ سامنے والا جھوٹ بک دے، جب تک تمہارے پاس سند نہ ہو انکار نہیں کیا کرو، اور دکھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سند پیش کرے، اس لیے کہ جس طرح حدیث میں سند ہوتی ہے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات میں بھی سند ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، علامہ ابن سیرین نے سند بیان کی نا کہ ہمیں حضرت انس بن مالک اور ان کے گھر والوں میں سے کسی نے حضور کے بال عطا فرمائے، تو سند ہوتی ہے، اس طرح حدیث میں سند ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا منہ مبارک ہے، تو اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی